کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ان کو کن کاموں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب یہ کیا قیامت ہے پاکستان کے اندر کہ سیاسی طور پر جو تجربہ کیا گیا عمران خان ایکسپیریمنٹ، اس کے تمام کمپوننٹس نے یعنی اعضاء نے خود ہی گواہیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ وہ کرتے کیا رہے ہیں۔ آج کل کنفیشنز کا سیزن چل رہا ہے اور بارشوں کی طرح کنفیشنز جو ہیں آپ کے اوپر گر رہی ہیں۔ جو 5th جنریشن واریئرز ہیں، جن کو باقاعدہ ریکروٹ کیا گیا، جن کو باقاعدہ گروم کیا گیا، جن کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا، جن کو باقاعدہ وسائل مہیا کیے گئے، جن کو لانچ کیا گیا، اب ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے اور ان کے چلانے والے ان سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے۔ وہ آپ کو 3-4 چیزیں بتا رہے ہیں، ان کی فہرست آپ کے سامنے رکھتے تھے۔ نمبر 1 تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر انسٹرومنٹ تھے، یعنی ان کو باقاعدہ طور پر ٹرین کیا گیا، ان کو ریکروٹ کیا گیا، ان کی ذہنی ساخت سازی کی گئی اور ان کو ایک خاص کام کے لیے ڈپلوائے کیا گیا۔ تو پہلی تو وہ اپنے بارے میں آپ کو ایک کنفیشن کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی حیثیت اور ان کا اپنا کردار اور ان کا اپنا تمام کا تمام جو پروفیشنل پروفائل ہے اس کی اٹھان کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے اندر وہ جو بڑھوتی آپ کو نظر آتی ہے غیر معمولی قسم کی، وہ کس طریقے سے آئی۔ تو ایک تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ بڑے پیمانے کے اوپر سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے اندر لوگ لانچ کیے، تربیت یافتہ قسم کے لوگ۔ دوسری بات یہ کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ معلومات، جن کو وہ معلومات کہتے ہیں، بنیادی طور پر پروپیگنڈے کے بہاؤ اور پھیلاؤ میں خود سے ملوث تھے۔ اور پروپیگنڈا کیا تھا؟ اور پروپیگنڈا کے بارے میں جو تیسرا نقطہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر نواز شریف کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی سندھ میں موجود ہے یا مولانا فضل الرحمان موجود ہیں، یا اس طرح کے تمام لوگ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر نہیں تھے، یہ تمام کے تمام لوگ قبیح کردار کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بدترین خطرہ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان سے اگر نکال دیا جائے تو پاکستان کی صحت یکدم درست ہو جائے گی۔ تو یہ وائرس کی طرح ہے۔ تو یہ پورا بیانیہ بنایا گیا اور اس بیانیے کو فائلوں کی صورت میں، معلومات کی صورت میں، روزانہ ہدایت کی صورت میں ان تمام 5th جنریشن واریئرز کو جن کو استعمال کیا جا رہا تھا ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بھونپو بن کے بیٹھا کرتے تھے کیمروں کے سامنے اور ٹویٹس کیا کرتے تھے اور تمام قوم کو گمراہ کیا کرتے تھے کہ جس کو یہ معلومات کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بھی معلومات آئیں وہ گمراہ کن پروپیگنڈے پر مبنی ہوں؟ بالکل نہیں۔ لیکن جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جن کو اپنے کام کا پتہ ہے، وہ ہمیشہ معلومات کو 2-3 زاویوں سے جانچ کر اس کے اوپر اپنی ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کر کے وہ آگے بھجواتے ہیں، پروسیس کر کے۔ ان میں اور پروپیگنڈسٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پر ڈفر ہوتے ہیں، ان کے اندر جو چیز ڈال دیں کمپیوٹرز کی طرح وہی چیز باہر آ جاتی ہے۔ وہ خود سے ان معلومات کی پرکھ نہیں کرتے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ تو ایک صحافی کے اندر اور ایک پروپیگنڈا مشین کے اندر یہی فرق ہے کہ پروپیگنڈا مشین کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایمپلیفائی کرے، یعنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے، لیکن اپنی ججمنٹ خدا نہ خواستہ کبھی وہ ایکسرسائز نہ کرے۔ اگر وہ یہ کرے تو ظاہر ہے پھر وہ پروپیگنڈا مشین نہیں ہو۔ تو ان تمام لوگوں کو باقاعدہ پروپیگنڈا کی فائلز دی جاتی تھی، معلومات دی جاتی تھی، ہدایت دی جاتی تھی اور یہ تمام کے تمام لوگ اپنا کام کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ کس طرح کے پاکستان کے اندر عذاب جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہاں پر عمران خان وزیر اعظم نہیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو 5ویں چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ کام اکا دکا لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، یہ درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جو مخصوص جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے جو ٹرولز ہیں ان کو باقاعدہ سرکاری خرچے کے اوپر تربیت دی جاتی تھی۔ یہ جو لوگ آپ کو ویلاگز کے ذریعے بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی حیران کن آپ کو ایکسپینشن نظر آتی ہے سبسکرائبرز میں، اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ڈیلیبریٹ طور پر ان کا ایک مقام بنانے کا بھی ہے۔ تو چونکہ آپ نے بنیادی صحافت کو خراب کرنا تھا، سیاست کو خراب کرنا تھا اور اس کے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور متبادل نقطہ نظر کو مکمل طور پر آپ نے اس کا کلا کما کرنا تھا،
اس وجہ سے آپ کو ان لوگوں کے قد کاٹ جو ہیں وہ 12-12 فٹ کے کرنے تھے، تو ان کو ایلیویٹ کیا گیا، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے، ان کو معلومات کی پہنچ کے رستے فراہم کیے گئے، ان کی باقاعدہ میٹنگز کروائیں گی، ان کو باقاعدہ انڈورس کیا گیا، ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ پر ان کو ڈسپلے کیا گیا تاکہ ان کی شان بنے، ان کی خاص قسم کی وقت بنے، اور پھر جب یہ بات کریں تو پاکستان سارا یہ سمجھے جی کہ ہم یہ درست بات کر رہے ہیں۔ تو یہ 5ویں چیز یہ بھی اسٹیبلش ہوگی۔ اب یہ کہا جاتا ہے 6ٹھی چیز کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں تو اب ہم نہیں مانتے ہیں۔ بنیادی سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ جب پہلے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی وہ آپ نے بات مان لی، تو بھئی اب وہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایک اور بات کہہ رہی ہے تو وہ کیوں نہیں آپ مان رہے ہیں؟ اب کیا ایسا خاص ہو گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے آپ کو بویا، جس نے آپ کو پانی دیا، جس نے آپ کا قد کاٹ بڑا کیا، جس نے آپ کو لانچ کیا، جس نے آپ کو ایکسپینڈ کیا، جس نے آپ کو یہ رتبہ دیا جو ظاہر ہے ایک مصنوعی قسم کا رتبہ ہے، لیکن آپ اب ایک حقیقت کے طور پر قوم کے سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ اس رتبے کے اندر اتنی ہوا بھر دی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہی تھی تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو اب بات کر رہی ہے اس کو بھی مان لیں، یا کم از کم یہ مان لیں کہ آپ نے اس وقت جو کام کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ کمال ستم ظریفی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس نے یہ کام کروایا وہ اب کہہ رہی ہے کہ ہمارا کام درست نہیں تھا، لیکن جن لوگوں سے کام کروایا وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں جو ہمیں کہا گیا تھا وہ درست تھا، لہٰذا ہم نے اسی راستے کے اوپر چلنا ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ پہلے انسٹرومنٹ تھے ابھی بھی ویسے ہی انسٹرومنٹس کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، صرف استعمال کرنے والے ذرا مختلف ہو گئے ہیں۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ استعمال کیا کرتی تھی، اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو پورا کا پورا جتھا لگا ہوا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن استعمال ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ تمام لوگ جن کو پاکستان کے اندر ہنگامہ پھیلانے، فساد پھیلانے، فتنہ پھیلانے، گمراہی سے بڑا فتنہ اور فساد کسی ملک کے اندر نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو اگر آپ نے ایک دوسرے کے اوپر لانچ کرنا ہے، اندرونی لڑائی اگر آپ نے شروع کروانی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو اکٹھا کرتے ہیں، سچ کو زائل کرتے ہیں، جھوٹ کو بڑھاتے ہیں اور تواتر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ فتنہ فساد پھیلانے کا جو اب نیا فیز ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس کے اندر اب یہ تمام واریئرز جو ہیں جن کی نوکریاں، جن کا دھندا، جن کے وسائل اسی کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ اب اسٹیبلشمنٹ جس نے ان کو بنایا، ان میں سے بعض لوگ اب ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے باقاعدہ نام لینے کے چکروں میں ہیں۔ بطور صحافی پاکستان میں میرے خیال میں ایک بڑا زبردست فیز میں وٹنس کر رہا ہوں۔ ایک تو ہم جو 2014 سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو تجربہ ہے اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں، اس کا ایک میڈیا کمپوننٹ ہے، اس کا ایک جوڈیشری کا کمپوننٹ ہے، اس کا ایک انتظامی کمپوننٹ ہے، اس کا ایک سیاسی کمپوننٹ ہے، اس کا ایک پولیٹیکل پارٹیز کا کمپوننٹ ہے، اس کا جوڑ توڑ کا کمپوننٹ ہے، اس کا الیکشن کا کمپوننٹ ہے، اس کا الیکشن کمیشن کا کمپوننٹ ہے، اس کا نیب کا کمپوننٹ ہے۔ یہ تمام کمپوننٹس کو ملا کر آپ نے عمران خان کے تجربے کو چلانے کی کوشش کی۔ یہ تمام کے تمام کمپوننٹس جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے۔ چند ایک کمپوننٹس جو ہیں اب وہ پھڑپھڑا رہے ہیں اور جن لوگوں نے بنایا ان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہی پھڑپھڑاہٹ نظر آتی ہے کہ جس طرح چھپکلی کی دم اگر اس کے جثے سے علیحدہ ہو جائے تو بہت دیر تک پھڑپھڑاتی رہتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو یہ پھڑپھڑاہٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم جس وقت یہ بات کرتے تھے، رپورٹنگ کرتے ہوتے تھے، حقائق کی بنیاد پر آپ کو بتاتے ہوتے تھے، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں آ کے پتہ یہ چلا کہ پیسے لیے کس نے تھے اور کام پیسے لے کے کر کون رہا تھا۔